شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباده الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی بڑائی تعریف و توصیف شان و شوکت عزت و مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس کے قبضے میں میری آپ تماموں کی جملہ مخلوقات کی جانیں درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام الانبیاء قائد انبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر، معزز و مکرم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا بے انتہا شکر، اس کی مہربانی سے آج ہم تمام رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی زندگی بتا رہے ہیں۔ اللہ سے میں اپنے لیے اور آپ تماموں کے حق میں دل کی گہرائی سے اخلاص نیت کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم تماموں کو بار بار یہ رمضان کا مہینہ نصیب عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں ہم جو کچھ چھوٹی موٹی عبادتیں اور نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ ہم تماموں کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرما۔ حضرات و حاضرین، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مقام سے ایک آیت تلاوت کی، اس کا سیدھا سادہ ہم ترجمہ جانیں گے اور اسی کے متعلق دو چند گزارشات آپ کے سامنے گوش و گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو جو باتیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات و حاضرین، اللہ کا ارشاد ہے قُلْ يَا عِبَادِهِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کی، جنہوں نے گناہ کا کام کیا، ظلم و زیادتی کی اپنے نفوسوں پر، اپنے آپ پر گناہ کرتے رہے، ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، انسان ہونے کے ناطے انسانی زندگی میں انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے انسان خطا کار ہو جاتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے میں تو گناہ تر گناہ کرتے آیا ہوں، اب ان گناہوں کی وجہ سے میں کہاں اچھا بن سکتے، میں کہاں نیک بنوں، میں کیسے جاؤں، نیکی کا کام کیسے اپناؤں، ایسے محسوس کر کے پھر گناہ کرتے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے میں کہا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر القطاؤن التوابون، آدم کی ساری اولاد گنہگار ہے، آدم کی ساری اولاد انتہائی خطا کار ہے، گنہگار ہے، سیاہ کار ہے۔ ان میں سب سے اچھا، سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا اور استغفار کرتا ہے، بار بار اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے، بار بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ گنہگار میں یہ سب سے اچھا گنہگار،
اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گناہ کرتے جاؤ، توبہ کرتے جاؤ، گناہ کرتے جاؤ، استغفار کرتے جاؤ۔ مومن ایسا کام نہیں کرتا ہے۔ گناہوں کو مومن ایک بوجھ سمجھتا ہے، لیکن ایک فاجر، ایک گنہگار گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے اور ہلکا سمجھ کر کے چھوڑتا ہے۔ لیکن میری اور آپ کی زندگی میں میرے بھائیوں، میرے اور آپ کی زندگی میں اور میرے اور آپ کے سماج میں، میرے اور آپ کے گھر میں، میرے اور آپ کے اڑوس پڑوس میں، میرے اور آپ کی زندگی میں کئی ایسے لوگ ہیں جو گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں، گناہوں پر گناہ ان سے ہو رہے ہیں، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی ہے کہ گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں، ایک دن میں مرنا ہے، ایک دن مجھے خبر میں جا کر سونا ہے، ایک دن میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا، اللہ کے پاس میری پوچھ گچھ ہوگی، میرا حساب و کتاب ہوگا، بھلے میں کیسے زندگی بسر کروں، میں کیسے کیا کروں، کبھی ہمیں سوچنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ دیکھیں ماہ مقدس مہینے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ اللہ کی کروڑوں احسان ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر کتنا بڑا مہربان ہے، زندگی میں بار بار، سال میں ایک مرتبہ اللہ موقع یہ دیتا ہے، میرے گنہگار بندے اس مہینے میں آ کر کے توبہ کریں، استغفار کریں، نیکیاں کریں اور اپنے آپ کو تائب ہو، اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے۔ یہ اللہ کا موقع ہے، ہماری زندگی میں اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے ہماری زندگی میں سنہرا موقع دیا ہے۔ نہ معلوم ہمیں اگلے سال رہتے نہیں رہتے، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا ہم میں کہ کتنے ایسے لوگ تھے جو اس رمضان میں نہیں ہے، ہمارے ساتھ اڑتے، ہمارے ساتھ بیٹھتے، ہم سے بات کرتے، ہم سے گفتگو کرتے، معاملات بیتتے، لیکن وہ رمضان کا مقدس مہینہ نہیں پائے اور ان کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ خوش نصیب ہے میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس مہینے میں کثرت سے میں اور آپ اپنے گناہوں کی معافی کروائیں، بخشش کروائیں۔ چلیے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن انسان گناہوں کو کیسے بوجھ سمجھتا ہے اور ایک فاجر گنہگار انسان گناہ کو کیسے سمجھتا ہے۔ مثال دے کر میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن انسان گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہے۔ مومن انسان، جو گنہگار مومن انسان ہے، وہ گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ وہ پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا ہے اور اسے اندیشہ ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا، وہ ہلاک اور منہدم ہو جائے گا، ایسے محسوس کرتا ہے۔ گناہوں کو ایک مومن ایسے محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ کے دامن میں بیٹھے اور اسے خدشہ ہو کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گرے اور وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ لیکن ایک فاجر گنہگار انسان جو گناہوں میں گناہ ہوتے رہتے ہیں، وہ گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے گویا کہ ایک مکھی اڑتے اڑتے آئی، اس کے ناک پر بیٹھی اور وہ ایسے اشارہ کر دیا، ناک سے وہ اڑ گئی مکھی، ایسے سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے۔ فاجر انسان گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن ایک مومن متقی انسان گناہوں کو بہت خطرناک سوچتا ہے، کہتا ہے کہ خطرناک ہے، ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھے، وہ پہاڑ مجھ سے ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، مومن ہو تو ایسا مومن بنے، ایک مومنہ عورت ہو تو ایسے مومنہ عورت بنے، ایک مومن انسان ایسا مومن بنے۔ دیکھیں عہد نبوی میں ایک مسئلہ پیدا ہوا، عہد نبوی میں ایک بات ہوئی، ایک کام ہوا میرے بھائی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوا، ایک خاتون سے زنا کاری ہو گئی، بدکاری لائق، گناہ کا احساس ہوا، اس کو گناہوں کا احساس ہوا، گناہ ہو گئے،
انسان ہے، بشریت کا یہ تقاضا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے سماج میں بھی کتنے ایسے لوگ گنہگار ہیں، گناہوں میں گناہ ہے، بے نمازی ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے، رمضان کی قدر نہیں کرتا ہے، اور والدین کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں، شراب ہے، زنا ہے۔ دیکھیے ہمارے سماج میں گناہ کتنے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہے۔ میرے بھائیوں، گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے معافی طلب کرے۔ اور کتنے ایسے نوجوان ہیں کیسے کیسے گناہ میں ملوث ہیں، اور گناہ کر کے آج کا زمانہ، آج کا ماحول، آج کا سماج، آج کی سوسائٹی یہ کہتی ہے گناہ کرنے والا انسان بہت اچھا ہے، گناہ کر کے فخر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تائب ہو جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، جیسے یہ کیسے باز آئے۔ صحابہ کے دور کی زندگی اٹھاؤ، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون، ایک قبیلے خاتون سے زناکاری ہو گئی، بدکاری ہو گئی، بے چین اس کے اندر، وہ کب اللہ کو راضی کرنا ہے، بے چین ہو گئی۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہتی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کرو، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کرے۔ اس کے بطن میں بچہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کو بلائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کو بلائے، بلا کر کے انہوں نے ان سے کہا لے جاؤ اس عورت کو، جب تک وہ بچہ جنم نہیں دیتی تب تک نہیں آنا، جب بچہ جنم دے گی اس کے بعد میرے پاس لے کر آؤ۔ ہوا ایسا۔ دیکھیے گناہ ہونے کے بعد گناہوں سے توبہ کرنا، علی الفور نیکی کرنا، تائب ہو جانا، شرمندگی ہو جانا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ ہر کسی کو یہ نصیب نہیں کرتے۔ الحمدللہ اللہ نے یہ نصیب کیا آپ کو، رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہم پائے، ہماری نصیب ہے، ہماری یہ تقدیر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ یہ موقع کو غنیمت جانے اور جو کچھ ہم نے گناہ کیا ہے آؤ اللہ کے دربار میں آ کر کے معافی مانگو۔ گناہوں کے ماحول میں رہو گے اور گناہ در گناہ کرتے رہو گے، اللہ کا عذاب آئے گا میرے بھائی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ دیکھو پچھلی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، برباد کیا، اس وجہ کہ انہوں نے گناہ پر رہے، اصرار تھا ان کے گناہوں پر، لیکن کبھی ان کی توفیق نہیں وہ گناہوں سے معافی مانگے، لیکن اللہ کا عذاب آئے وہ آن فان میں ختم ہو گئے میرے بھائی۔ آج ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نہیں ہے، ہماری روزی روٹی میں برکت نہیں ہے، ہماری زندگی میں سکون اطمینان راحت نہیں ہے، ہماری زندگی میں آرام و چین نہیں ہے، ہماری اولاد ہماری اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہی ہے، ہمارے بزنس میں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، کہ پورا سماج پورا ماحول گناہوں میں لتھیڑے ہوا ہے، گناہ در گناہ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اور یہ نہ سمجھو کہ مولانا جوانوں پر ہی گفتگو کرتے، بوڑھوں پر اور خواتین پر گفتگو نہیں کرتے، لیکن آپ یہ ہے، یہ آپ کا یہ موقع ہے۔ بڑھاپے میں تو سب نیکی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جوانی میں گناہوں سے بچنا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، معاف کرنا میرے بھائیوں۔ کتنے نوجوان وہ موبائل کے فتنے میں پڑے ہوئے، اور موبائل میں وہ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے 360 کو 5 دن ایپ ہے، سارا سال گناہ۔ کیوں اللہ کی رحمت آئے گی یہاں؟ اس میں بیڈنگ، اس میں جوا، اس میں حرام خوری، اس میں زنا خوری، اس میں رشوت، اس میں سود، اس میں لینا دینا، دھوکہ، فراڈ، قتل، کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ گاؤں میں اللہ کی رحمت برسے اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مال و دولت نوازے۔ مال کے چکر میں بیڈنگ لگائے، آئی پی ایل کا ابھی اسٹارٹ ہوا ہے کرکٹ، اس میں کتنے نوجوان بیڈنگ کرتے۔ معاف کرنا، کتنی ایسی عورتیں ہیں وہ بھی بیڈنگ کا کام کر رہے ہیں۔ کہاں گناہ کر رہے ہیں؟ کتنے گناہوں میں ہم ہیں۔
اور ہم یہ سوچتے ہیں، میں یہ سوچتا تھا یہ ہمارے گاؤں میں کیوں اتنا یہ محتاجی ہے، تنگ دستی ہے، بے برکتی ہے، مالداری نہیں ہے، حشاش بشاش ہمارا ماحول نہیں ہے، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، دوریاں ہیں، اللہ کی رحمت ہمارے گاؤں میں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کتنے ایسے مسلمان یہاں پر سودی کاروبار کا کام کرتے ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں بیٹنگ کا کام کرتے، رمضان جیسا رمضان مقدس مہینے میں ہم ایسے گناہ کا کام کرتے رہیں کہ اللہ کی پھٹکار نہیں آئے گی ہمارے اوپر؟ کیا ہمارے اوپر اللہ کی پھٹکار نہیں آئے گی؟ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ میرے بھائیوں، توبہ کر لو، معافی مانگو، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کرو، گناہوں سے بچ جاؤ، اجتناب کرو گناہوں سے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنہم سیئاتہم وندخلکم مدخلا کریما۔ بڑے بڑے گناہوں سے تم بچو گے، اللہ تمہارے چھوٹے موٹے غلطیوں کو معاف کر کے تمہیں اکرام و عزت کے ساتھ جنت میں داخلہ کرے گا۔ گناہ کتنے ہیں ہماری زندگی میں؟ کون سے گناہوں کا ہم میں تذکرہ کروں؟ آپ جانتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے، آپ اپنی زندگی کو ٹٹول کر کے دیکھو، آپ اپنے سماج کو ٹٹول کر کے دیکھو، کتنے نوجوان، معاف کرو، تمہاری زندگی میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ پھر ہم کیا قوم کو کام کر سکتے؟ کیا ہم جماعت اور جمعیت کے لیے کام کر سکتے؟ کیا ہم دین کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو سکتے؟ مقدس مہینے کو ہم قدر نہیں کر رہے، گناہوں کی وجہ سے ہمارے یہ مقدس مہینہ ہمارے سے ایسے ہی گزر جا رہا۔ گناہوں سے اجتناب کرے میرے بھائی، گناہوں سے بچو، جو بھی چھوٹا موٹا گناہ مت سمجھے اسے، گناہ سمجھے اسے، معمولی کام مت سمجھے۔ اور گناہوں سے تائب ہونے کے لیے اچھا موقع ہے کہ اس مقدس مہینے میں ہم گڑ گڑائیں، معافی طلب کریں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا، اے لوگو، اے ایمان والو، تم توبہ ایسی کرو، سچی پکی توبہ کرو اور مت ڈرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے میرے بھائی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے چلو ابھی تو گناہ کرتے رہیں گے، ابھی تو گناہ کرتے رہیں گے اور گناہ کرتے کرتے زندگی کے ایک مرحلے میں جا کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں گناہوں سے پاک ہو کر کے وہاں موقع ملے گا، توبہ کریں گے، پاک ہوں گے اور وہ ایسا کریں گے، موقع نہیں ملے گا۔ بھروسہ ہے زندگی کا، میری اور آپ کی زندگی کا بھروسہ ہے کسی کو گارنٹی؟ آج کی صبح، کل کی صبح پائے گا بول کر کے کسی کو گارنٹی ہے؟ اگلے سال تک رہتا بول کر کے کسی کو گارنٹی ہے؟ آج شام تک رہتا بول کے کسی کو گارنٹی ہے؟ نہیں ہے کسی کو گارنٹی۔ اب جب گارنٹی نہیں ہے تو پھر ہم یہ گناہوں میں رہ کر کے گناہ کرتے ہوئے ایسی زندگی کیوں بسر کریں؟ آؤ گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کے اس فرمان کو سن لو۔ اور قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن کی آیت میں نے جو پڑھی ہے، اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول امام قرطبی اپنی تفسیر میں قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ مشرکین ایسے، کچھ گنہگار ایسے لوگ آئے، آ کر کے انہوں نے کہا، اے نبی، جس کی طرف تم دعوت دے رہے وہ بہت اچھی دعوت ہو، بغیر لیکن یہ بات بتاؤ، ہم نے اپنی زندگی میں بہت قتل کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں بہت قتل کیا ہے، بہت گناہ کیا ہے، کیا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت، سورہ زمر کی آیت نازل کی، کہا قُلْ يَا عِبَادِهِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وہ لوگ آ کر کے نبی سے کہے کہ ہم نے ہماری زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں، کیا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ اللہ خود کہتا ہے، میرے بندے، قل یا عبادہ الذین اسرفوا، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہو۔ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، گنہگاروں کو بھی اللہ میرے بندے کہہ رہا ہے۔ ہم جیسے گنہگار، خطاکار، سیاکار لوگوں کو بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، میرے بندے ہیں گنہگار۔ اگر کسی سے ہمارے سماج میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ کا کام کر دے، ہم کہتے ہیں گنہگار انسان، اس سے کیوں مل رہے آپ؟ اسے گھر سے باہر رکھ۔ ہم کیا کہہ رہے؟ ارے تو وہ بدکار ہے،
ارے انہیں نالائق ہے، اس کے ساتھ کیوں صحبت اختیار کر رہا، ایسے ہم کہہ رہے ہیں۔ اس کو دعوت نہیں، اس کو ریسپیکٹ نہیں، گنہگار ہے، وہ بھی الگ رہتا ہے۔ نہیں، میرا اور آپ کا نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گنہگار کے انسان کی توبہ سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے ایک انسان کی گمشدہ چیز مل جائے خوش ہو جاتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی عبادی انا انا الغفور الرحیم، نبی عبادی انا انا الغفور الرحیم، نبی عبادی انا انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو آگاہ کر دو، وہ گنہگار ہیں لیکن وہ میرے بندے ہیں، میں ان کو معاف کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم گنہگار ہیں نا، ہم گنہگار ہیں نا۔ زندگی میں، ہماری زندگی میں نمازیں نہیں، ہماری زندگی میں روزے نہیں، ہماری زندگی میں کیا کیا گناہ کے کام کر رہے، ہم گنہگار ہیں۔ آؤ اللہ کے دربار میں بیٹھو، آؤ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ، آؤ اللہ کے دربار میں سجدہ رہ جاؤ، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ اور یہ نہ سمجھیں، بہت سارے لوگوں کا ایسا بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے گناہ میں ہیں وہ دوسروں کا حق مار رہے ہیں، کسی فلاں کا کسی کا بھی حق مارتے ہیں، حقوق العباد۔ اس سے الگ ہے میرے بھائیوں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، زنا ہے، شراب، یہ الگ معاملہ، لیکن ایک دوسرے کا حق ہے، کسی کی پراپرٹی ہے، کسی کا پیسہ ہے، کسی کا پیسہ دینا ہے، کسی کی پراپرٹی ہے، کسی کا حق ہے، بندہ جب تک معاف نہیں کرتا اس وقت تک وہ معافی نہیں ہو سکتی۔ اور ہم ماشاءاللہ سب کا نگل لے نماز کے لیے کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ ہمارے سماج میں ایسا ہے، ہم سب کا حق مار لیے، سب کا ہم لے لیا، بھائی کا، بہن کا، پڑوسی کا، سب کا ہم لے لے رہے، دوسروں کے حقوق مار کے زندگی بسر کر رہے، اور اللہ کے پاس تم یہاں کھڑے ہو کے نیکیاں توبہ کر رہے، استغفار کر رہے۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا تمہارا وہ حق معاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ دوسرے گناہ ایسے اسے بھی معمولی نہ سمجھے۔ گناہ کرنے کے بعد میرے بھائیوں، گناہ کرنے کے بعد ایک مومن یہ کوشش کرتا ہے وہ کیسے اللہ کو راضی کرے، وہ اللہ کو کیسے خوش کرے، ایک مومن یہ کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے ایک مومنہ عورت کا مثال میں بتا رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مومنہ عورت آئی، وہ خاتون آئی، اگر اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی مجھ سے بدکاری کا کام ہو چکا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے رشتہ داروں کو بلا کر کے کہا کہ یہ بچہ جنم دینے کے بعد اس کی بلا کر لاؤ۔ وہ بچہ جنم دینے کے بعد آئے، آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا آپ مجھے پاک کر دو۔ کیسے لوگ تھے نا، کیسے مومن لوگ تھے، کیسے مومنہ عورتیں تھی۔ وہ گناہ ہو گئی ہے، ہم چھپ کے گناہ کر رہے ہیں، کسی کو دیکھے بغیر گناہ کر رہے ہیں۔ کیسے کیسے گناہ ہمارے سے لفظیں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہی ہیں، خطا کاری ہو رہی ہے، کبھی ہمیں توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ آ کے معافی مانگے، کبھی ہمیں توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہ مومنہ عورت آ کر کے گناہ کا اقرار کر کے نبی سے کہتی مجھے پاک کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ گڑھا کھودنے کا حکم دیتے، اس عورت کو اس کے یہاں تک کپڑے باندھ کر کے اسے اتارتے اور اسے رجم کرتے۔ میرے بھائی گناہوں سے پاک ہو رہی۔ صحابہ یہ کہتے ہیں، صحابہ سلف صالحین کا یہ معاملہ تھا، دنیا میں کیسے بھی ہم بسر کر سکتے ہیں اللہ کا عذاب، لیکن آخرت کا عذاب وہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب بڑا خطرناک عذاب ہے۔ سورہ ملک آپ پڑھتے میرے بھائیوں، چلیے وہ بات میں مکمل کر لیتا ہوں، وہ بات میں مکمل کر دے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے رجم کیا، اس خاتون کو، اس کی جنازے کی نماز پڑھائی، اس کی جنازے کی نماز پڑھائی نبی نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ بدکار زانیہ عورت کی جنازے کی نماز آپ پڑھا رہے۔ حدیث میرے بھائیوں، مسلم کی حدیث ہے، حدیث یہ کہتی ہے، حدیث کے آخری الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے عمر،
اے عمر تم یہ سمجھتے ہو بدکار عورت ہے، تم یہ سمجھتے ہو یہ زانیہ عورت ہے، اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائی جائے، لیکن اس نے لقد تابت توبتن، اس نے ایسی توبہ کی، اس نے ایسی تک مغفرت طلب کی، اس نے ایسی تک مغفرت طلب کی، ایسی توبہ کی، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کیا جائے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور یہ نہ سمجھے لوگ کیا کہیں گے، فلاں مجھے کیا کہیں گے، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اب میں نمازی بن جاؤں، اب میں دیندار بن جاؤں۔ نہیں، لوگوں کا لینا دینا کیا ہے آپ سے، آپ کی آخرت آپ بناؤ میرے بھائی، گناہوں سے تائب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے، ایسی مغفرت انہوں نے کی کہ اپنے گناہوں کو انہوں نے ایسے ختم کرنے کی کوشش کی، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ دنیا ہی میں اپنے آپ کو سزا کا مستحق ٹھہرائی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جام شہادت پی لیا۔ اس کی توبہ مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کیا جائے، اس کی توبہ کافی ہو جائے گی۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں میں اور آپ، ہمارے گناہ اتنے ہیں اور ہم توبہ کرنے نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی زندگی بھر، پوری زندگی اللہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی کھلا رکھے ہیں، یہاں تک کہ تمہاری روح حلق تک پہنچے۔ غرغرے کی حالت میں توبہ کرنا، یہ تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ غرغرہ لائق ہو، اس سے پہلے میں اور آپ توبہ کریں۔ چلیے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے کتنا خوش ہوتا ہے، رب العالمین توبہ کرنے سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان سواری پہ سوار ہو کر کے ساز و سامان کے ساتھ نکلتا ہے سفر میں، سواری میں سوار ہو کر کے ساز و سامان، کھانے پینے کا سامان لے کر کے سفر میں نکلتا ہے، جنگل و بیابان میں جاتا ہے، راستے میں اس کی سواری گم ہو جاتی ہے، اب وہ سواری کی تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ سواری کیسے بھی ملے، تلاش کرتا ہے، تلاش کرنے پر بھی نہیں ملتی، یہاں تک کہ اس کا ابھی جان جانے کا بھی حالت رہتا ہے، کیوں کھانا پینا بھی اسی میں تھا، وہ بھی لے کے چلے گئی، سواری گم ہو گئی ہے، اس میں کھانا پینا سب تھا، وہ سب چلے گیا ہے، اندیشہ ہے کہ موت بھی لاحق ہو جائے، مایوس ہوا، آ کر کے ایک درخت کے سائے کے نیچے سویا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ بیدار ہو جاتی ہے، اس کی سواری ساز و سامان کے ساتھ اس کے ہاتھ کے پاس ہے، خوشی کا کیا عالم ہے، خوشی کا کیا عالم ہے، ایک بندے کی سواری اور اس کا کھانا پینا سب گم ہو اور تھوڑی دیر کے بعد وہ حاضری ہو، وہ سواری اس کے بغل میں ہے اور اس کا ہاتھ اس کی ناٹھی پہ ہے، دیکھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور خوشی اور مسرت کی اس لہر میں، خوشی اور مسرت کے اس عالم میں، خوشی میں وہ غلطی کرتا ہے، کہتا ہے میں اللہ ہوں، تو میرا بندہ ہے، اللہ سے وہ کہتا ہے خوشی کے عالم میں میں اللہ ہوں اور تو میرا بندہ ہے، لیکن حدیث کے آخری الفاظ میرے بھائیوں، اس الفاظ کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا کر جاؤ، ایک انسان اپنی سواری گم ہونے پر، اپنا ساز و سامان گم ہونے پر مایوس ہو کر کے درخت کے سائے کے نیچے سوئے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو وہ چیز مل جائے اور وہ خوشی کے عالم میں غلطی کر کے کہتا ہے میں اللہ اور تو میرا بندہ ہے، اتنا خوشی میں وہ کہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اور آپ کا رب یہ رب العالمین ہے میرے بھائی، اللہ کی رحمت کو ہم نے کبھی پہچانا نہیں، اللہ کی رحمت کو کبھی ہم نے نہیں پہچانا، اللہ کی رحمت کو کبھی حاصل نہیں کیا، اللہ کیسے، اللہ کی مہربانی، اللہ غفور الرحیم کیسے ہے ہمیں کبھی نہیں پہچانا ہے، اس لیے کہ ہمیں جمعہ میں ایک مرتبہ جمعہ میں حاضری ہو گئی،
پھر رمضان آیا تو کبھی 1-2 روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، کبھی بیان سنا گیا، چلے گیا۔ ایسا نہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ رب کی معرفت، رب کی رحمت کی معرفت کیسی ہے؟ اگر ایک انسان اتنا خوش ہو کر کے کہتا ہے کہ میں اللہ، تو میرا بندہ ہے، اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جو بندہ خوش ہوا اپنے گنہگار بندے کی توبہ سے، اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اپنے گنہگار بندے کی توبہ سے اللہ اس انسان سے بھی زیادہ خوش اللہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اچھا موقع ہے کہ ہم اللہ کو خوش کریں، راضی کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اچھا موقع میرے بھائیوں، میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں سے باز آ جائیں، گناہوں سے دور ہو جائیں۔ میں نے کہا ایسے ایسے گناہوں میں ہیں زناکاری، بدکاری، شراب نوشی، سود لین دین اور موبائل کا یہ فتنہ، اور اس میں سارے گناہوں میں ہے۔ ہم تائب ہو جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، گناہوں سے ہم باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکی کے ذریعے سے اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ یہ کہ ایک مومن بندہ صدق کے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، میں ایک دن میں اللہ سے 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ نبی، یہ نبیوں کا نبی، کائنات کا امام، جس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اور وہ دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ نبی کا یہ عالم ہے، نبی کا یہ معاملہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاری ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام، انبیاء کے سردار، اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار، آخری نبی، اس کا یہ معاملہ، وہ دن میں 100 مرتبہ سے زائد توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ میں اور آپ کتنی مرتبہ توبہ کر رہے میرے بھائی؟ پھر ہم اللہ سے شکوہ کرتے، پھر ہم دین سے دور ہوتے۔ ارے دین پر عمل کرے تو کیا ملے گا، گنہگار ہوں۔ پھر اللہ سے شکایت کرتے، اللہ مجھے وہ نہیں دیا، اللہ مجھے ایسے نہیں رکھا، اللہ مجھے ویسے نہیں رکھا۔ اللہ سے آپ شکایت کیوں کر رہے ہو؟ آپ اپنی زندگی کو بدلو، اپنے آپ کو گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اگر گناہوں سے توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، بخشش طلب کرو گے، رزلٹ کیا ہے میرے بھائیوں؟ رزلٹ کیا ہے؟ سورہ نوح اٹھا کے پڑھو آپ۔ اگر توبہ و استغفار کرے گے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 مرتبہ یہ دعا اگر کوئی انسان پڑھتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ اگر کوئی انسان یہ دعا پڑھتا ہے، اگر وہ جنگ کے میدان سے بھی بھاگ آتا ہے تو اللہ اس کے وہ بھی گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے میرے بھائیو۔ اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے پاس آ کر کے توبہ کرے۔ اللہ یہ چاہتا ہے میرا گنہگار بندہ میرے پاس آ کر کے توبہ کرے، استغفار کرے، معافی طلب کرے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بھائی۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ سارے کے سارے لوگوں کو جہنم سے بھر دے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے ساروں کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے رحمت کے مستحق بنے۔ میں کتنا غفور الرحیم ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی صبح میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے، کہتے اللہ تعالیٰ کوئی ہے میرا گنہگار بندہ، مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔
اللہ راتوں کو اپنے ہاتھ پھیلاتے اور اللہ تعالیٰ کہتے کوئی میرا بندہ اور بندی ہے رات میں وہ کیا ہوا گناہ کو معافی طلب کرے، دن میں کیا ہوا گناہ رات میں معافی مانگے، اور رات میں کیا ہوا گناہ دن میں معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے میرے بھائی۔ رب العالمین میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بدنصیبی ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، تمہارے سروں پر تمہارا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، گناہوں سے تائب کرو، گناہوں سے معافی مانگو، توبہ و استغفار کو لازم پکڑو، اپنے آپ کے گناہوں کو یاد کرو، یاد کر کے جو تنہائی میں جیسے تم نے گناہ کیا ہے، تنہائی میں آپ بیٹھ کر کے اللہ سے معافی مانگو۔ ایک بہت پیاری حدیث میں بتاتا ہوں، اور اس حدیث کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا کے جائیں، شاید یہ میرے جمعہ کا پورا خلاصہ اسی حدیث میں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے حساب و کتاب لیں گے، ہے نا؟ یہ ہمارا ایمان ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ میدان محشر میں اللہ میرے اور آپ کا پوچھ گچھ، میری اور آپ کی زندگی کے بارے میں سوال کرے، پوچھتا ہے، سوال کرتا رب العالمین۔ عدالت میں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی عدالت میں ہم کھڑے ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، رب العالمین کی کتنی بڑی مہربانی، رب العالمین کی کتنی بڑی رحمتیں ہیں۔ رب العالمین ساری انسانیت کے سامنے اللہ اپنے گنہگار بندے کو اپنے آغوش میں، اپنے پردے میں لیتے ہیں، اور اپنے پردے میں لے کر کے اپنے گنہگار بندے سے اللہ کہتے، میرے بندے تو نے ایسے گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہ اس سوال پر بندہ کہتا ہے، اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا، اقرار کرتا ہے۔ رب العالمین ساری انسانیت کے سامنے اعلان کرتے، میرے بندے تیرے گناہوں کو میں دنیا والوں کے سامنے چھپا کر کے رکھا تھا، آج بھی میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، چھپا کے رکھتا ہوں، جاؤ تجھے بخش۔ رب کی یہ کتنی بڑی مہربانی، رب العالمین مجھ سے اور آپ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرائے ساری دنیا کے سامنے، اور اقرار کر کے بندہ مانگنے کے بعد اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کو میں اور آپ نہیں سمجھے، اللہ کی رحمت کو میں اور آپ نے نہیں سمجھا میرے بھائی۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ گناہوں سے معافی مانگو، رونے کی رو کر کے گناہوں سے معافی مانگو، یاد کرو اپنے گناہوں کو اور باز آ جاؤ گناہوں سے۔ اگر گناہوں سے باز آ جائیں گے، قرآن کی آیت اپنے ذہن میں لے کر جاؤ اور جا کر کے گھر میں جا کر کے ضرور پڑھے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے کے بعد، گناہ سے توبہ کرنے کے بعد کیا کیا چیزیں اللہ نوازتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگنے کے بعد اللہ خوش ہو کر کے کیا کیا چیزیں دیتے۔ اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، معافی طلب کرو، اللہ سے معافی طلب کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، اللہ تمہاری توبہ کو استغفار کو قبول کرے گا، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں کیا کرے گا؟ موسلا دار بارش برسائے گا، نفع بخش بارش برسائے گا، مال عطا کرے گا، دولت دے گا، شہرت دے گا، اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، عزت دے گا، مقام و مرتبہ دے گا۔ شرط کیا ہے؟ توبہ کریں گے تو نہیں، ابھی بھی ہمارا دل نرم نہیں ہوا ہے۔ قرآن کی آیتیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کو سننے کے بعد ہم اتنے سخت دل ہیں میرے بھائیوں، ہم اتنے سخت دل ہو گئے ہیں، ہم گناہوں میں گناہ کرتے 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 ہمارا پورا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ اب ہمارے سامنے رو کر کے کیا، پوری آنسو خون کے بھی اگر روئیں گے تو ہم زندگی بدلانے کے لیے تیار نہیں ہو جاؤ میرے بھائی، اللہ کے لیے
اللہ کے لیے گناہوں سے تائب ہو، استغفار کرے، معافی مانگے، آؤ اللہ کے دربار میں مل جل کر کے اللہ کی بندگی کریں، اللہ سے دعائیں کرتے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولا کریم مجھے آپ تماموں کو اپنی زندگی میں کثرت سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، یہ مسجد میں اتنے پبلک بیٹھی ہوئی ہے، یہاں سے وہاں تک، پہلی صف سے آخر صف تک، سب کے سب تیرے بندے، گنہگار تو ہی ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس مسجد سے نکلنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے رحمت کے ہم مستحق ہیں، اللہ ہمارے اوپر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، تو غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ تیری بخشش ہماری زندگی میں نازل فرما دے۔ پروردگارہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تماموں کو نیک بنا، متقی بنا، بقیہ جو رمضان ہے اللہ اس رمضان میں صحیح طریقے سے تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم تماموں کو عذاب قبر سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، جنت میں ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب عطا فرما۔ ہمیں کے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، ہمیں کے جو بھی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى والفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی